سفید جنگل اور بہادر شہرام دوسرا اور آخری حصہ۔ شہرام نے فوراً فیصلہ کر لیا اور چیئر لفٹ کا ٹکٹ لے لیا اور آنے والی چیئر لفٹ پر جلدی سے سوار ہو گیا۔ یہ اس کے لیے بہت زبردست اور نیا تجربہ تھا۔ وہ جلد از جلد جنگل پار واقع میڈیکل سٹور سے دوا خرید کر تایا جان کو استعمال کرانا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، اس نے بے چینی اور پریشانی سے دل میں سوچا۔ بجلی سے چلنے والی چیئر لفٹ تیزی سے بلندی پر تیر رہی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا کہ بلند و بالا چیڑ کے درختوں کے سب سے بالائی حصے برف سے ڈھکے اس کے قدموں کے نیچے سے گزر رہے تھے، اور جب چیئر لفٹ چلتے چلتے اپنا راستہ نشیب کی طرف لے جاتی تو جنگل کی زمین اس پر پھیلا سبزہ اور تمام درخت برف سے ڈھکے بالکل سفید دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف برف کی بکھری سفید چادر نے سرسبز جنگل کو اور بھی سفید کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کوئی خواب کا منظر ہو۔ شہرام نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ تایا جان جیسے ہی صحت یاب ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ ایک بار ضرور اطمینان سے چیئر لفٹ کا سفر کر کے لطف اندوز ہوگا۔ اب چیئر لفٹ اتنا نیچے آ گئی کہ جنگل میں لگے تنبیہ کے بورڈ جگہ جگہ نظر آنے لگے کہ چیئر لفٹ سے اترنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جنگل میں چیتے بھی موجود ہیں۔ ابھی شہرام ان جملوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک چیئر لفٹ چلتے چلتے رک گئی۔ پتہ چلا کہ بجلی چلی گئی ہے اور کچھ اندازہ نہیں کہ بجلی کب آئے گی اور سفر دوبارہ کب شروع ہوگا۔ شہرام کو رہ رہ کر تایا جان کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے کچھ لمحے تو انتظار کیا مگر پھر کچھ سوچ کر چیئر لفٹ سے زمین پر چھلانگ لگا دی، جو زمین سے زیادہ اوپر نہیں تھی۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی یہ جنگل کا آخری حصہ تھا۔ یہاں نالے کا پانی بھی جم کر برف میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر جیسے ہی اس نے زمین پر قدم رکھا قریبی درخت سے کوئی جانور کودا۔ یقیناً یہ چیتا تھا جو شہرام کو دبوچ لینا چاہتا تھا۔ شہرام ڈر کے مارے سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگنے لگا اور زور زور سے دعا کرنے لگا کہ اے خدا میری مدد فرمائیے، مجھے تایا جان کی دوا لے کر جلد از جلد ان تک پہنچنا ہے۔ برف سے ڈھکے درختوں کے درمیان اندھا دھند بھاگتے ہوئے شہرام سفید جنگل کی حدود سے نکل آیا اور مڑ کر پھولی ہوئی سانسوں سے اپنے پیچھے دیکھا تو شہرام جسے چیتا سمجھ رہا تھا وہ گیدڑ تھا اور شاید کھانے پینے کی تلاش میں جنگل سے باہر آ گیا تھا۔ شہرام نے اپنے پلکوں اور جیکٹ سے برف جھاڑی اور سکون کی لمبی سانس لی اور پھر تیزی سے میڈیکل سٹور میں داخل ہوا جو بالکل نزدیک تھا۔ اس نے دوا خریدی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب تک بجلی بھی آ چکی تھی۔ وہ واپسی کے لیے چیئر لفٹ کی طرف آیا اور اس پر جلدی سے سوار ہو گیا اور ایک بار پھر کھلے آسمان تلے اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اونچے درختوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی اس کے پاؤں چھو رہی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد چیئر لفٹ پھر زمین کے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ برف سے ڈھکے ہوئے اس سفید جنگل میں ایک گیدڑ سامنے سے آ رہا تھا۔ شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ وہ کتنا ڈرپوک ہے۔ گیدڑ کو چیتا سمجھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اچانک گیدڑ نے خوفناک انداز میں آواز نکالی تو اس کے غار نما منہ کے بڑے بڑے اور نوکیلے دانت نمایاں ہو گئے۔ اوہ میرے خدا، یہ تو سچ میں چیتا ہے، اس نے کانپتے ہوئے سوچا۔ چیئر لفٹ پھر تیزی سے اونچائی کا سفر کرنے لگی جہاں سے سفید جنگل اور بھی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ شہرام دوا کا لفافہ تھامے تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو دیکھا تایا جان سکون سے سو رہے تھے۔ ان کی سانس بھی کافی حد تک بہتر تھی۔ اس کے آنے پر وہ جاگ گئے اور بہت حیران ہوئے کہ وہ اتنی جلدی دوا لے آیا۔ شہرام نے انہیں دوا پلائی اور تمام واقعہ بیان کیا۔ تایا جان شہرام کی بہادری، ہمت اور اس کی محبت سے بہت متاثر ہوئے، مگر ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ بیٹے، آئندہ ایسی خوفناک غلطی کبھی مت کرنا۔